السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں وہ میرے ایک دوست نے سنائی تھی جو ان کے ہی کسی جاننے والے کے ساتھ پیش آئی تھی۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرے ایک رشتہ دار کی ویگن تھی جو پشاور میں چلاتے تھے۔ وہ کسی کام سے ڈیرہ اپنی وہی وین لے کر آئے۔ کام ختم کر کے انہوں نے پشاور واپس جانا تھا۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ ویگن خالی جا رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ گھر والوں سے مشکل سے اجازت لی، بیگ تیار کیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم آ جاؤ اور رات گزار لو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، صبح ہم پشاور کے لیے نکل جائیں گے۔ میں بیگ لے کر ان سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گھر جو انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا مہمانوں کے رہنے کے لیے، وہاں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس میں ویگن کا کنڈکٹر جو پشاور سے ساتھ آیا تھا وہ بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک کمرے کا وہ چھوٹا سا گھر بہت پرانا تھا۔ کمرے کے آگے ایک تھوڑی سی جگہ تھی، آگے چھوٹا سا صحن بھی تھا اور وہاں پہ ایک ہاتھ والا نلکا لگا ہوا تھا۔ چھت پر باتھ روم تھا اور نلکے کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں جاتی تھیں۔ کنڈکٹر چارپائی پر سویا ہوا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ رات کا وقت تھا، دروازہ بالکل میرے سامنے تھا کہ اچانک دروازے پر لگی کنڈی آہستگی سے کھلی۔ میں وہ منظر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ میرا دماغ اور جسم سن ہو گیا تھا۔ کھولنے والا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کنڈی کھولی گئی۔ پھر دروازے کا ایک حصہ کسی نے آرام سے کھولا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کمرے سے باہر نکلا ہے۔ پھر وہ حصہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دوبارہ کنڈی لگا دیتا یا اپنے ساتھ چارپائی پر سوئے ہوئے کنڈکٹر کو ہی اٹھا دیتا۔ اب مجھے صحن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی نے لوٹا اٹھایا اور ہینڈ پمپ چلا کر اس میں پانی بھرا۔ پھر سیڑھیاں چڑھ کر کوئی اوپر باتھ روم گیا اور کچھ دیر بعد سیڑھیاں اترنے کی آواز مجھے دوبارہ واضح سنائی دی، ایسے جیسے کوئی نلکے کا ہینڈل چلا کر پانی ہاتھ سے دھوتا ہے، وضو کرتا ہے۔ اس دوران میرا دماغ ایسے تھا جیسے کسی نے قبضے میں کر لیا ہے، مگر میں چارپائی پر لیٹا سب کچھ سن رہا تھا۔ نلکے کی آواز بند ہوئی تو کسی نے آہستہ سے دیوار سے لٹکی ہوئی جائے نماز اتاری اور زمین پر بچھانے کی آواز تک میں نے سنی۔ پھر ایسی سرسراہٹیں جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ پھر جائے نماز دوبارہ دیوار سے لٹکا کر کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا اور دروازہ دوبارہ بند ہوا۔ کسی نے کنڈی لگائی اور پھر ایسی خاموشی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرا دماغ یہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ میرے ساتھ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک جن بھی موجود ہے۔ بے شک وہ مسلمان جن ہے، لیکن میرا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن مجھے نیند نہیں آئی اور نہ میں نے کروٹ بدلی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر اٹھا تو بولا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ اٹھا اور سیدھا اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچا جن کے ساتھ میں نے پشاور جانا تھا۔ وہاں اپنے حواس درست کرنے کے بعد ان کی امی کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بولی، وہاں پر جن محمد شفیع رہتا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے اور 5 وقت کا نمازی بھی۔ میں نے پوچھا، محمد شفیع وہاں کب سے رہ رہا ہے؟ وہ بولی، جب میں بیاہ کر یا اس گھر میں آئی تھی تب سے میں نے اس کا نام سنتی آ رہی ہوں۔ میرے رشتہ دار نے بتایا کہ آج ہم پشاور نہیں جا سکتے، مگر کل صبح ہم فجر کے لیے نکلیں گے۔ اب مجھے وہ رات دوبارہ محمد شفیع کے ساتھ گزارنی تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پشاور جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو مجھے سنایا گیا اور آج میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو شاید پسند آئے تو پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔